جی تو گائس آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ابھی ایک آرڈر آیا جی 20 منٹ کا ولاگ بنا کے دینا ہے، اسلامک وائبس نیم ہے چینل کا، تو اس کے لیے اب 20 منٹ اگر ہم ویسے تو ولاگ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ہم کوئی یعنی ٹاپک آف ڈسکشن ڈھونڈیں، کوئی گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، نیگوسیشنس کے لیے، یا یعنی جو بھی آپ اس کو سمجھیں، اگر ہم کوئی ٹاپک سلیکٹ کریں گے تو اس سے یعنی آسان ہو جائیں گے، ہم 20 منٹ آسانی گزار سکیں گے۔ یعنی 20 منٹ کا ولاگ یعنی کوئی چھوٹا موٹا ولاگ نہیں، 20 منٹ تک ہم نے یعنی کیمرے کے سامنے رہنا ہے، بات کرنی ہے، کوئی بھی یعنی ایسا موضوع ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جس پہ ہم یعنی اتنی لمبی بات چیت کر سکیں۔ تو ہم سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ جی کیا ولاگ بنانا آسان ہے یا نہیں۔ تو گائز اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو چونکہ وہاں شہر میں ایک تو آبادی زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ یعنی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، یعنی کام لوگوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، کوئی اپنے موبائل میں گھسا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو، یعنی اگر آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو لوگ اس چیز کو یعنی اتنا یعنی توجہ نہیں دیتے اس کی طرف، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا کام لگا ہوا ہے اس کو کرنے دو۔ یعنی شہروں میں یا کسی ایسی جگہ پہ یعنی جہاں پہ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں یا ویڈیوز یعنی ولاگس وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پہ ایسا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم دیہات کی بات کریں، گاؤں کی بات کریں، کیونکہ گاؤں میں ایک تو تعلیم بہت کم ہوتی ہے، بہت ہی کم، یعنی آج 21ویں صدی ہے، اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ یعنی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں تعلیم یافتہ سے مراد یہ ہے کہ بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعلیم مڈل تک یا میٹرک تک ہوتی ہے۔ اب جو نئی نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے یعنی جس میں ہم ہیں یا ہمارے جیسے لوگ دیگر ہیں، تو ان میں یہ جو ایجوکیشن کا جو رجحان ہے، جسے کہتے ہیں ترویج ہے، اس لیے زیادہ ہے، لوگ زیادہ اس کی طرف تعلیم کی طرف آ رہے ہیں، اور کافی لوگ یعنی بھلے ہی جابس نہیں ہیں، بھلے لوگوں کو جابس نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک لازمی چیز ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور باقی لوگوں سے میری بھی یہ درخواست ہوگی کہ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی میری آواز سن رہا ہے، تو آپ کسی ایک چیز پہ سمجھوتا مت کیجیے، بھلے آپ کم کماتے ہوں، آپ کم یعنی ہو معاملات آپ کے، لیکن ایک چیز تعلیم ہے، اس پہ آپ کمپرومائز مت کیجیے۔ تعلیم جتنی ہو سکے، لیکن کم از کم اتنی ضرور حاصل کیجیے، یعنی کوئی 8 جماعتیں لازمی پڑھی یا 10 کم از کم، یعنی میٹرک تک تعلیم تو مسٹ ہے۔ یہ میٹرک تک تعلیم ہر بچے کو حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، یعنی جس شعبے سے بھی وابستہ ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کو میٹرک تک تعلیم لازمی دینی چاہیے۔ تو میری اپنے گاؤں والوں سے بھی یعنی جب بھی کہیں ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے تو میری یہی گزارش ہوتی ہے، آپ میٹرک تک تعلیم لازمی دلوائیں۔ یعنی اگر میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے اللہ نے وسائل عطا کیے، یعنی ایسے وسائل مل گئے کہ میں لوگوں کو یعنی خود تو تعلیم اگر نہیں دے سکا، لیکن تعلیم دلوانے کی میری کوشش ہوگی کہ میں ہر بچے کو گاؤں کے یعنی کوئی بھی ایسا بندہ یعنی جو خود تعلیم حاصل نہیں کر سکا یا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، آگے تعلیم دلوا سکے، تو میری یہ کوشش ہوگی میری یہ خواہش ہوگی کہ میں ان کو تعلیم دلوا سکوں۔ 8 جماعتیں یا 10 جماعتیں تو کم از کم لازمی، ان کا جو اخراجات ہیں تعلیم کے 10 جماعتوں تک کے، وہ میں خود اٹھاؤں تاکہ وہ لوگ یعنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ایک بنیادی چیز ہے آج کل کے دور میں، خاص طور پہ کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس دور میں اتنی تعلیم آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ انگریزی کے کچھ الفاظ بول سکیں، ان کو سمجھ سکیں، یا یہ جو گیجٹس ہیں یعنی جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کو، یوٹیوب کے بارے میں، فیس بک کے بارے میں آپ کو، یعنی کمیونٹی گائیڈ لائنس کے بارے میں، یہ معاشرے کے دیگر جو اصول ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت تمیز ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے یعنی کوئی بات کر سکیں، یا اگر کوئی میڈیا کا نمائندہ آتا ہے یا کوئی یعنی دوسرے ملک سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اس کو یعنی تھوڑی بہت آپ اس کے ساتھ
یعنی گفتگو کر سکیں، آپ اس کو بتا سکیں اپنے بارے میں اور کچھ اس کے بارے میں جان سکیں. تو یہ بنیادی چیز ہے ناظرین. تو ہم نے بات شروع کی تھی جی کہ ولاگ بنانا آسان ہے یا مشکل. اب ولاگ بنانے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا شہروں میں اور دیہات میں فرق ہوتا ہے. یعنی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے یعنی آپ آسانی سے یعنی ولاگ بنا سکتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے یہاں مشکل ہوتی ہے ولاگ بنانا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یعنی برا مناتے ہیں اس چیز کو. خاص طور پر اگر ہم گاؤں کی یا دیہات کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ کیا بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، یعنی آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا آپ کو حاصل ہوگا. یعنی ہمارے یہاں جو ایک مقصد ہوتا ہے لوگوں کے، خاص طور پر اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. یعنی جو ٹپیکل یعنی جو دیہاتی ہیں، جو ٹپیکل یعنی جن کا دیہات سے وابستہ لین دین ہے، وہ اس چیز کو ایسے ہی دیکھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ ولاگ بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ پیسے کمائے گا. اب ہر بندہ لازمی نہیں کہ پیسے کمائے. اب میں جو ولاگ بنا رہا ہوں تو اس سے مجھے یعنی تھوڑی بہت آمدن ہو جائے گی، لیکن لازمی نہیں کہ جو بھی بندہ ویڈیو بنا رہا ہے یا ولاگ بنا رہا ہے تو وہ پیسوں کے لیے ہی بنا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ایک چیز ہوتی ہے ناظرین. اکثر یعنی جو لوگ ہیں ہمارے یہاں ان کو یہی لگتا ہے کہ جی یہ ایک خاص طور پہ جب کوئی بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو خاصی امبیرسمنٹ اس لیے فیل ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں پھر. یعنی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یعنی کیمرے کے سامنے آ کے کہ بندہ مجبوراً بندے کو وہاں سے جانا پڑتا ہے، موو آن کرنا پڑتا ہے آگے. تو یعنی کیونکہ ہمارے یہاں اتنا شعور نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی ہے. یعنی جس کے منہ میں جو آتا ہے، کیونکہ یہ محفلوں والے لوگ ہیں تو جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو جب یعنی بات چیت ہو رہی تھی جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ بول دیتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کیمرے کے سامنے بھی ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، حالانکہ انہیں نہیں پتہ کہ جو ابھی بنا رہا ہے، کوئی بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی بندہ ولاگ بنا رہا ہے تو کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جانا ہے یا کسی بھی اور یعنی ایسی چیز پہ، تو یعنی ہم نے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو ایک چیز ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یعنی اگر آپ کوئی ویڈیو بنا کے کسی بھی جگہ پہ اپلوڈ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آج وہ کچھ لوگ دیکھیں اس کو، لیکن آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں وہ ویڈیو آپ کی ہزاروں لوگوں تک، لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گی. اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے یعنی حکومت کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بولیں گے یا کسی اور بندے کے بارے میں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بولیں گے اور آپ کی وہ ویڈیو اگر موجود ہوگی تو وہ بطور ثبوت آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. یعنی آپ کو اس کی وجہ سے کافی شرمندگی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اس کی وجہ سے یعنی کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو یہ میرا یعنی پیغام ہے کہ جو لوگ ولاگ بناتے بھی ہیں تو آپ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو آپ کو بعد میں یعنی آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہو. کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ کافی فاسٹ یعنی چلتا ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے. تو اس لیے جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. جو بھی آپ کوئی چیز بولتے ہیں، جو بھی آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی وہ بطور ریکارڈ ایک یعنی ایک جگہ پہ محفوظ ہو جاتی ہے، سیو ہو جاتی ہے. تو بعد میں کبھی بھی وہ چیز آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کیونکہ اب ٹیکنالوجی کافی یعنی تیز ہو چکی ہے، اب ڈیپ فیک ہے، اے آئی ہے، ان کی مدد سے بھی یعنی کافی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس کسی کے پاس آپ کی کوئی ایسی چیز موجود ہے تو وہ ان چیزوں سے آپ کی آگے کئی یعنی مزید چیزیں بنا سکتا ہے اے آئی کی مدد سے یا دیگر چیزوں کی مدد سے. اس لیے ان چیزوں کی طرف یعنی دھیان دینا چاہیے بندے کو کہ ایسی چیزیں نہ کرے بندہ کہ جو بعد میں اس کے لیے اس کے لیے یعنی مشکلات کا باعث بنے. تو گائز ہمارا جو تقریباً آدھا ولاگ، چونکہ ہم نے 20 منٹ کا ولاگ بنانا تھا تو تقریباً 10 منٹ کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم نے آگے 10 منٹ بات کرنی ہے
تو اس کے لیے یعنی ہم کوئی اور موضوع ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو مزید بات کر سکیں، کیونکہ 20 منٹ کیمرے کے سامنے بیٹھنا، کوئی نہ کوئی بات کرتے رہنا، یہ مشکل ہے تھوڑا، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ڈھونڈ لیں، کوئی نہ کوئی ایسی یعنی چیز کر لیں تاکہ ہم مزید یعنی بات کر سکیں آگے، کوئی ایسی چیز کر سکیں۔ تو گائز اس وقت ویسے میں تھک چکا ہوں بات کرتے کرتے، کیونکہ لگاتار 10 منٹ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اور موضوع ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم مزید بات کر سکیں، لیکن اس کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا یعنی چند سیکنڈز کے لیے پاز کہہ لیں، وقفہ کہہ لیں، بریک کہہ لیں، آپ کمرشل بریک کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، تو ہم یہاں 10 سیکنڈز کے لیے کچھ وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے موو آن کرتے ہیں۔ تو گائز ہم اب کوئی اور موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے 8 منٹ باقی ہیں، تو ہم اس 8 منٹ میں کوئی اور موضوع ایسا سلیکٹ کرتے ہیں جس پہ ہم 8 منٹ تک بات کر سکیں۔ تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں پہ سیلاب کو، یعنی سیلاب کا جو موضوع ہے ہم اس کو چھیڑ لیتے ہیں تاکہ ہم بات کر سکیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے بیشتر اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، یہ کوئی نئی یعنی میں جو بات بتا رہا ہوں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ آج کل کافی فاسٹ دور ہے، جیسے میں نے بتایا سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، بہت سی اور بھی ذرائع ہیں میڈیا کے، تو بات تیزی سے پھیل جاتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں بات چند لمحوں میں ہی یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے اس سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے انہیں نہیں پتہ کہ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا۔ میں بھی اس وقت کافی چھوٹا تھا، ہمارے یہاں اس وقت نہیں کوئی ٹی وی، کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں تھا جس کے ذریعے ہم پتہ کر سکتے، لیکن پھر بھی بعد میں اس وقت کے جو مناظر تھے وہ ہم نے بعد میں دیکھے کہ 2010 میں جو سیلابی صورتحال تھی اس سے کتنے لوگ افیکٹ ہوئے تھے، کتنے لوگوں کی فصلیں، ان کی جانیں، ان کی قیمتی فصلیں تھیں، یا ان کے مال مویشی تھے، یا ان کی جو دیگر قیمتی سامان تھا گھر کا، وہ یعنی زیر آب آ گیا تھا۔ ان کی جو اجناس تھیں، یعنی جو فصل انہوں نے کاٹ کے جمع کر رکھی تھی، جو پیسے وغیرہ، جو زیورات وغیرہ، وہ بھی یعنی اسی سیلاب کی نظر ہو گئے تھے، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت بھی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا 2010 میں بھی۔ آج بھی سچویشن، صورتحال ویسی ہی ہے، آج بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے آج بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہیں یعنی وہ سیلاب متاثرین کے پاس جاتے ہیں تو وہ راشن کے کسی ایک بیگ کے ساتھ یا کسی ایک تھیلے کے ساتھ یعنی سینکڑوں لوگ تصویریں بنواتے ہیں، لیکن وہ کسی کو ملتا نہیں ہے، یعنی وہ راشن کسی کو نہیں ملتا، وہ صرف تصویر بنانے کے لیے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں۔ آپ نے پنجاب پولیس کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک بندے کو وہ لاتے ہیں سامنے، وہ تصویر بناتا ہے، اور جب وہ راشن اٹھانے لگتا ہے تو اس کو یہ دھکا دے کے آگے کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ آگے جائیں۔ اب جو بندہ پیچھے آتا ہے پھر اس کو یعنی کھڑا کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بھی ایک تصویر بنوائیں جی ہمارے ساتھ۔ یعنی یہ کافی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے، اس چیزوں کو دیکھ کے بندے کو غصہ بھی آتا ہے
کہ یہ دیکھیں جی، ایک تو سیلاب متاثرین، اوپر سے ان کے ساتھ یعنی اتنا ذلت تمیز سلوک، بجائے مدد کرنے کی ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، یعنی اس چیز سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پہ یا دیگر چیزوں پہ یعنی لوگوں کے سامنے اپنی پبلکسٹی کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ بھلے ہی کوئی بنائے، ٹک ٹاک بنائے، جو بھی آپ مرضی بنائیں، لیکن لوگوں کا یعنی استعمال نہ کریں، ان غریبوں کا، ان کی مال مویشیوں کا، یا ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، یعنی آپ کو ان کی تذلیل کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کی تذلیل کریں، آپ ان کو یعنی بے عزت کریں یا کوئی ایسا معاملہ کریں. تو یہ چیزیں یعنی اسلامی تعلیمات کے یا ان چیزوں کے بالکل منافی ہیں، بالکل خلاف ہیں. تو اس پر یعنی حکومت سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت اس پہ ایکشن لے، کیونکہ حکومت خود ان چیزوں کا حصہ ہے، اور حکومتیں خود یعنی جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جہاں پہ لوگوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ان کے کاروبار، ان کی گھر چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو وہیں حکومتوں کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کو لگتا ہے کہ جی یہ ان کے فائدے میں یعنی جا رہا ہے، یہ چیزیں وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. کا 17 منٹ کا جو ولاگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یعنی ہم سیلاب متاثرین پہ بات کر رہے تھے. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ جب وہ سیلاب متاثرین جب گھروں کو واپس جائیں گے، یعنی جب وہ واپس جب پانی ختم ہوگا یا پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہوگی، تو جب وہ واپس گھروں کو جائیں گے اور اپنے ان تباہ حال، خستہ، گرے ہوئے مکانات دیکھیں گے، زیر آب اپنی فصلیں دیکھیں گے، اپنے مویشی کو ڈھونڈیں گے، اپنے ان پیاروں کو جو کھو گئے تھے ان کو ڈھونڈیں گے، ان کی لاشیں پتنی شاید جو کشتیاں ڈوبتی ہیں ان کی لاشیں بھی ملتی ہیں، یعنی کیونکہ ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے. تو ایسے میں یعنی جب وہ جائیں گے، پتہ نہیں اب کیسی صورتحال ہوگی، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ نہیں کہہ سکتے کہ سچویشن کیسی ہوگی. تو ہم یہ بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ جب وہ واپس گھروں کو جائیں گے وہ کیا محسوس کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں صرف وہی بندہ یعنی محسوس کرتا ہے، ان چیزوں کو فیل کر سکتا ہے جو خود اس صورتحال سے گزرا ہو. جزنی ہم صرف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں یعنی ان کی شدت کا، ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم بے حس لوگ ہیں، یعنی ہم مدد نہیں کر سکتے کسی کی، تو ہم کسی تکلیف کا احساس کہاں کریں گے. صرف ہم دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں احساس ہے ان کی تکلیف کا، ان کے دکھوں کا، حالانکہ صورتحال اس سے کافی مختلف ہوتی ہے. جو لوگ ان حالات سے گزرتے ہیں، یعنی جو 2023 میں جو سیلاب آیا تھا ان کے جو متاثرین تھے، جو افیکٹ ہوئے تھے اس سے، جو متاثر ہوئے تھے اس سیلاب سے، ان کو بھی ابھی تک حکومتیں گھر بنا کے نہیں دے سکیں. اب پھر سے ایک نیا سیلاب، پھر سے ایک نئی آفت. تو اب ایسی چیزیں ناظرین اب حصہ بن چکی ہیں، اب میرے روزمرہ کا یہ معمول بن چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفات سے
پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھے، ان لوگوں کو یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں جب اپنے ولاگ کا اینڈ، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کا نام جو مجھے بتایا گیا تھا وہ اسلامک وائبز ہے، تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔